بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اٹیچ واش روم میں وضو کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ باتھ روم میں وضو کرنا کیسا ہے؟ محترم ناظرین، ایک سوال کیا گیا ہے کہ اٹیچ باتھ روم میں کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ کیا اس طرح وضو ہو جاتا ہے؟ محترم ناظرین، قدرت کا یہ عجیب پوشیدہ راز ہے کہ انسانی جسم کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور پورے جسم میں جہاں جو عمل اللہ کو منظور ہوتا ہے پورا کر کے پاؤں کے ذریعے ارتھ ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے جو بندہ وضو کرتا ہے تو روشنیوں کا بہاؤ عام راستہ سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وضو کے ساتھ ہمارے اعضاء سے برقی روئیں نکلنے لگتی ہیں اور اس عمل سے جسمانی اعضاء کو ایک نئی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ وضو کے دوران وضو کرتے ہوئے صرف انگلیوں کو ہی لے لیجئے۔ انگلیوں کے پوروں سے نکلنے والی شعاعیں ایسا حلقہ بنا لیتی ہیں جس سے اندرونی برقی رو کا نظام تیز ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھ خوبصورت اور نورانی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونے سے بھویں پانی سے تر ہو جاتی ہیں۔ ایک چینی تحقیق کے مطابق ایک دن میں 5 مرتبہ چہرہ دھونے کی بدولت آشوب چشم، چکر آنا، سر درد، تھکاوٹ اور گھبراہٹ وغیرہ میں نمایاں کمی ہوتی ہے۔ چہرے کے عضلات میں چمک اور جلد میں نرمی اور لطافت پیدا ہوتی ہے۔ گرد و غبار صاف ہو کر چہرہ بارونق اور پرکشش اور باروب ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی چمک غالب آ جاتی ہے۔ آنکھیں پرکشش اور خوبصورت پرخمار ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر 3 بار ہاتھ پھیرنے سے دماغ بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اٹیچ باتھ روم میں کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ کیا اس طرح وضو ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں آج کل اکثر جگہوں پر ایک ہی روم میں اٹیچ باتھ ہوتا ہے اور دوسری طرف نہانے کی جگہ ہوتی ہے۔ وہاں پر واش بیسن لگا ہوتا ہے جہاں پر انسان ہاتھ واش یا فیس واش کر سکتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر تو یہ سمجھیے کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرے۔ یہ سنت ہے۔ لیکن اگر ایسی جگہ نہیں، یعنی جس طرح انسان سفر میں ہوتا ہے یا گھر میں، بعض گھروں میں بھی وضو خانے کا انتظام نہیں ہوتا اور وہاں وضو کی بھی جگہ نہیں ہوتی، تو یہ کیا وضو کی بھی جگہ ہونی چاہیے جہاں لاکھوں روپے گھروں کے اوپر لگا لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وضو خانہ بھی بنا لیں جہاں انسان بیٹھ کر سنت طریقے سے وضو کر سکے۔ لیکن اگر ایسی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہو کر واش بیسن پر وضو کرنا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ وضو اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک احتیاط ضروری ہے کہ اگر آپ واش بیسن پر وضو کر رہے ہیں تو نیچے کوئی برتن وغیرہ رکھ لیں تاکہ اس کی جو چھینٹیں ہیں وہ فرش سے دوبارہ آپ کے کپڑوں کے اوپر نہ آئیں۔ اور دوسرے نمبر پر، جب آپ ایسی جگہ وضو کرنے کے لیے جائیں تو عام طور پر جس طرح ہم باہر وضو خانے میں وضو کرتے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد وضو کے درمیان میں دعائے وضو پڑھی جاتی ہے۔ یہ تمام دعائیں جو ہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، یعنی وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا یہ جائز نہیں۔ یہ پہلے بسم اللہ پڑھ کر جائیں اور باہر جب نکل آئیں اس کے بعد پھر آپ دعائیں وغیرہ پڑھ لیں۔ وضو کرنا ایسی جگہ پر بالکل جائز ہے۔ ایک اور مسئلے کے بارے میں بتاتا چلوں، ادھر آپ کو بیت الخلاء کی حاجت ہو اور ادھر اذان آ رہی ہو تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر حاجت اتنی شدید نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ اذان سن لیں۔ اگر حاجت شدید ہے، آپ اپنی ضرورت کو نہیں روک سکتے تو بلا کراہت، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی ڈر خوف کے آپ فوراً بیت الخلاء جائیں، ضرورت کو پورا کریں، بعد میں باہر آ کے آپ اذان
اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک اور سوال یہ ہے کہ ہم واش روم میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ واش روم میں وضو کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ آج کل ہمارے ہاں واش روم، باتھ روم، ٹوائلٹس، کوئی بھی لفظ آپ کہہ لیں یا بیت الخلاء کہہ لیں، اس کے اندر ہی کموڈ لگا ہوتا ہے، WC ہوتی ہے، رفع حاجت کی ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہوتی ہے، ساتھ ہی باتھ روم ہوتا ہے یعنی نہانے کی جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بیسن ہوتا ہے، پانی کا انتظام ہوتا ہے، وہاں ہم ہاتھ بھی دھوتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ نظام وقت کے تقاضوں کے مطابق بدل گیا ہے۔ نظام پہلے یہ تھا کہ بیت الخلاء وہ بالکل ایک الگ جگہ ہوتی تھی، اس میں لوگ پانی کے لوٹے بھر کے جاتے اور اپنی ضرورت کو پورا کر کے آ جاتے، تو وہاں تو وضو نہیں ہو سکتا تھا۔ جو علماء یا فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے یا فتوے دیے وہ اس زمانے کے حوالے سے ہے۔ اب ہمارے ہاں 4-5 چیزیں اکٹھی ہیں۔ جب ہم لفظ واش روم بولتے ہیں تو اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس کے اندر یہ ساری سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ علماء نے، فقہاء نے جو فتویٰ دیا، جو مسئلہ بیان کیا تھا کہ بیت الخلاء کے اندر وضو نہیں ہوتا، وہ بیت الخلاء کیا تھا؟ محض پیشاب اور پخانے کی جگہ، جو ہمارے ہاں آج سے 50 سال پہلے ایک جگہ مختص ہوتی تھی۔ آج بھی کہیں ایسا نظام ہوگا جیسے پیٹرول پمپوں پر آج کل ہوتا ہے، ابھی بھی ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ہوتا ہے، تو وہاں وضو نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے یہاں بھی کسی گھر میں ایسا ہے کہ ایک جگہ محض مختص ہے اس کام کے لیے، وہاں ٹوٹی بھی نہیں ہے، وہ جگہ بھی ایسی نہیں تنگ جگہ ہے اور ناپاک رہتی ہے، پیشاب یا پخانہ ہر وقت پڑا رہتا ہے، تو وہاں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو میں واش روم کہہ رہا ہوں وہ ہے جو فی زمان ہی آج کل گھروں میں ہے، تو اس میں بلا کراہت بغیر کسی گناہ کے خوف سے وہاں آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو شعور دیا ہے اور اسباب دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، آپ کا گھر بڑا ہے، جگہ بڑی ہے، تو آپ ایک بیسن اپنے گھر میں، پچھلے صحن میں، گلی میں، لان میں، کسی ایسی جگہ پر لگا دیں یا 2 ٹوٹیاں لگا دیں کہ یہ وضو کی جگہ ہے، تو وہ بہت ہی افضل ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ لیکن جب چھوٹے گھر ہیں یا آپ کے پکے گھر ہے، ایسی سہولتیں نہیں ہیں، تو واش روم کے اندر آپ وضو کر سکتے ہیں۔ کیوں ہمارے جو آج کل کے واش روم بنتے ہیں ان میں WC کموڈ ایک طرف لگا ہوتا ہے، نہانے کا نظام یعنی شاور لگا ہوتا ہے، بیسن لگا ہوتا ہے، تو آپ وضو بغیر کسی کراہت کے کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات توجہ کے ساتھ سننی ہے، وہ یہ کہ جب آپ بیسن پر وضو کریں گے تو آپ ٹوٹی چلائیں گے تو اس کا سارا پانی ریورس ہو کر چھینٹیں آپ کے اوپر آئیں گی، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ مکروہ ہو جاتا ہے، وہ استعمال کی اجازت نہیں، تو اس سے وضو کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وضو کو ہم کہتے ہیں کہ وضو تو ہو گیا لیکن کامل وضو نہیں ہوا۔ احتیاط یعنی فتویٰ تو یہ ہے کہ وہ وضو تو ہو ہی جائے گا۔ میں بات کر رہا ہوں تقویٰ کی، تو تقویٰ یہ ہے کہ اگر بیسن لگا ہوا ہے اس میں آپ وضو کرنے لگے ہیں تو جو نہانے والا مگا ہوتا ہے اس کے نیچے رکھ لیں۔ ہر گھر میں واش روم میں مگا پڑا ہوتا ہے، اسے ٹوٹی کے نیچے رکھ دیں، اب وہ پانی اس کے اندر گرے گا، اس سے جو چھینٹیں باہر نکل رہی ہیں وہ تقریباً 95% ختم ہو جائیں گی۔ ان پہ شریعت پکڑ نہیں کرتی، تو جو بڑی چھینٹیں ہیں، کپڑے بھی سارے گیلے ہو رہے ہیں، اس سے آپ بچیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔